کنسیڈرنگ دا کنڈیشنز جو ایک کلاؤڈی بھی ہمیں لگ رہی ہیں, تھوڑی رینی بھی اور تھوڑی گرین ٹاپ بھی ہمیں لگ رہی ہے, ان کنڈیشنز کو کنسیڈر کرتے ہوئے محمد حریرہ پر سائم ایوب کو ترجیح دینا اور پھر میر حمزہ پر آپ محمد علی کو انکلوڈ کیا گیا ہے. وائی از اٹ سو؟ کیونکہ جو کنڈیشنز ہے اس میں ٹیکنیک جو وہ زیادہ آپ کی ٹیسٹ ہوگی, تو محمد حریرہ پر اور جو محمد علی پر یہ آئی تھنک اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ آئسولیشن میں صرف دیکھیں گے, ایک میچ کی نظر سے دیکھیں گے, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ اس کے آگے کیوں نہیں کھیلا, یا یہ بالر اس کے آگے کیوں نہیں کھیلا. اس میں 2-3 چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. ایک تو آپ کو آبویسلی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ ہے, اس وقت کا جو رزلٹ ہے, جو پاکستان کی پوزیشن ہے, ہمیں اپنے ایٹ لیسٹ ہوم میچز تو جیتنا ہے, نمبر 1. نمبر 2, پھر آپ گراؤنڈ کی کنڈیشنز پہ آ جاتے ہیں کہ گراؤنڈ کس ٹائپ کی آپ کو کنڈیشنز آفر کر رہا ہے. تیسرا, آپ ٹیم کا جو ایک اسٹرکچر ہوتا ہے, ایک کمبینیشن ہوتا ہے. جیسے ہمیں لگا عامر جمال ہمارے لیے ایک بہت اچھا ایک ویپن تھا آسٹریلیا میں, کہ جب باقی 3 فاسٹ بولرز ایک ڈسپلنڈ وے آف بولنگ کرتے تھے, تو عامر جمال آ کے اٹیک کرتا تھا, اس سے وہ کچھ کروشل وکٹس مڈل میں بھی لیتا تھا. اور سب سے اچھی بات تھی کہ جو آسٹریلیا کی ٹیل جو ہمیشہ مانی جاتی ہے کہ وہ رنز کرتی ہے 80-90-100 رنز کر کے, جو میچ کا ڈفرینس ہوتا تھا, اس چیز کو ایلیمینیٹ کرتا تھا عامر جمال آ کے. تو ہم نے سوچا جب شاہین نسیم نیا بال لے رہے ہیں ہوپ فلی کل, تو اس میں ہمیں کون سا ایسا بالر ایک مل سکتا ہے جو بیچ میں آ کے اس طریقے سے بالنگ کرے جو عامر جمال کرتا تھا. اور آئی تھنک اس میں محمد علی کی ایک ہم سب کو پی ایس ایل میں ایک سرپرائز ایلیمنٹ لگا, بٹ ہم نے وہ چیز کافی عرصے سے دیکھی ہوئی ہے کہ وہ آتا ہے, وہ ڈیک ہارڈ ہٹ کرتا ہے, اس میں وہ کوالٹی ہے کہ وہ بال ود دا سیم ان دی ایئر وہ موو کرتا ہے, تھوڑا سا اس کا ایک ایکسٹرا پیس بھی ہے. تو یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ ایک بالر دوسرے بالر سے بہتر ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کنڈیشنز میں ہمیں کس کی ضرورت ہوگی. جہاں تک سائم کی بات ہوئی ہے, دیکھیں ہمارے پاس اوپنر میں بہت رچز ہیں. انفارچونیٹلی امام الحق اس سیریز میں نہیں ہیں, وہ بھی ہمارے اس کا حصہ ہیں. ہمیشہ آپ 17 پلیئرز پہ نہیں رکھتے, ہمارے 20-25 پلیئرز ہیں جو اسکواڈ کا حصہ ہیں اور رہیں گے. بٹ کبھی کبھار آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس سیریز میں ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ آئیڈیل چانس ہے, ہم حریرہ کو دیکھ سکتے ہیں, اسکواڈ میں اس کو لا سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا ایسی چیز ہے جو محمد حریرہ جس نے 3-4 سال سے کنسسٹنٹلی ڈومیسٹک میں رنز کی, وہ پاکستان ٹیم کو کیا دے سکتا ہے. تو ہم نے کہا کہ امام کو اس سیریز میں ہم ریسٹ کراتے ہیں. سائم کا کیس یہ ہے, دیکھیں جو لاسٹ ٹیسٹ میچ کھیلا, سیکنڈ اننگز میں اس نے پوٹینشیل دکھائی, تو جو ایک ایز اے ٹیم آپ کو ایک میسج دینا ہوتا ہے کنٹینیوٹی کا. جو لاسٹ ٹیسٹ میچ کھیلا اور اس نے ایک اچھا گلمپس دکھایا, تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم پلیئرس کو بیک کریں, جب کسی کو بھی ٹیم میں لائیں تو اس کو ایک موقع دیں, اس کو ایک چانس دیں, تاکہ جب وہ کھیلے تو اس کو ایٹ لیسٹ ایک فیئر گو ملے. اور ہم یہی کوشش کر رہے ہیں سائم کے ساتھ امپلیمنٹ کرنے کی, اور وہ اچھے ٹچ میں لگ رہے ہیں. شان مسعود, راجہ محسن اعجاز ARY نیوز سے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس وقت ٹیم کا ماحول کیسا ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی دن یہاں پہ پریکٹس سیشن جاری رہا, یا ایون A ٹیم کا جب میچ تھا, جتنے بھی ہمارے پلیئرز آتے تھے تو ان سے ٹیم کے ماحول پر ضرور سوال کیا گیا, کیونکہ ورلڈ کپ کے بعد جس طرح کی باتیں ہوئی تھیں. تو نسیم شاہ نے جو اسلام آباد کلب میں A ٹیم کے میچ کے بعد میڈیا سے بات کی تھی, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے نیت صاف رکھ کر ٹیم کے لیے کھیلنا چاہیے. تو تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے گا کہ ٹیم کا ماحول اس وقت کیسا ہے. بالکل, آئی تھنک اس میں سب سے بڑا اگر ہمارا فوکس ایز اے پلیئر کا, جو میں پرسنلی بلیو کرتا ہوں ایز اے لیڈرشپ فلاسفی, جو جیسن بھی کرتا ہے, جو سارے پلیئرز بھی کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ہر چیز ڈریسنگ روم سے شروع ہوتی ہے. ڈریسنگ روم کا ماحول جیسا ہوگا, کیونکہ آپ نے زیادہ ٹائم آف دا فیلڈ گزارنا ہے, ڈریسنگ رومز میں گزارنا ہے, آن دا فیلڈ وہ ایک سیٹ اماؤنٹ آف ٹائم ہوتا ہے. تو جو چیز ہم اندر سے سیٹ کریں گے وہ باہر وہ چیز ریفلیکٹ کرے گی. ہماری کوشش ہے کہ ماحول اچھا رکھیں, انکلوسیو رکھیں, ہر پلیئر ایسا فیل کرے. اور اسی میں ہم نے بات کی کنٹینیوٹی کی بھی, کہ جب آپ چانسز بھی دیتے ہیں پلیئرس کو کوشش ہونی چاہیے. جی ہر بار نہیں ہوگا, نہ ہم پرفیکٹ ہیں, ہم سے بھی غلطیاں ہوں گی, سلیکشن میں ہم سے بھی کچھ غلطیاں ہوں گی, بٹ کوشش یہ ہے کہ پلیئرس کو کنٹینیوٹی دیں اور ڈریسنگ روم کا ماحول ایسا بنائیں کہ جب پلیئرس جو آتے ہیں وہ کرکٹ کو انجوائے کریں, اور ہمارے فینس کو, ہمارے میڈیا کو, ہمارے سارے جو کرکٹ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو خوشیاں دیں. تھینک یو. 2 wins for us. Shan, with so many Australians in the backroom staff, all pace attack, 2 days before the 11 was announced, green tinge wicket. Is the Australian mentality creeping in Pakistan system? I think it's more about us. At the end of the day, we have to look at ourselves, and
you have to be, as a test team, as a test playing nation, you have to be very flexible and you have to adapt and adopt different conditions. You also have to look at your strengths. I feel in Rawalpindi, whenever we've played domestic cricket, the conditions have favored the seamers and the batters. Spin bowling hasn't been such a big threat, so we want to take what we do in domestic cricket forward rather than apply something new which we don't normally get in Rawalpindi. So again, it's, yes, we have a different coaching staff, they bring a different mindset, they bring a different culture, but we also have to look at ourselves and where we want to go as a side, and I feel that fast bowling has been Pakistan's strength. If you look at our squad, yes, we've lost Amir Jamal for a bit right now. Hopefully he'll be back very soon, but we've got 6 quality fast bowlers, and Test cricket, you need 20 wickets to win the game, and that's a non-negotiable. So our focus is on how can we get those 20 wickets. That's how we went into the Australian series, and hopefully that's how we're going to go into this series. And the first focus would be how can we get 20 wickets and how can the batsmen back up the bowlers in terms of getting enough runs so those 20 wickets turn into a win.